حسرت موہانی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ حقوق نسواں کے بہت بڑے علمبردار تھے، اس کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے۔ وہ دیکھنے میں مولانا لگتے ہیں، نماز روزہ کے پابند تھے، بڑے سے بڑے آدمی سے لڑ جاتے تھے وہ، لیکن ان کی بیوی نشاط النساء بیگم جو تھی وہ بے پردہ رہا کرتی، اس کا اصرار نہیں کیا تھا اوپر۔ ایک اور بات کی وضاحت یہ ضروری ہے کہ ان کے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے، لیکن وہ مولانا تھے ہی نہیں۔ ان کی ایک بڑی، ان کے گھر کا ماحول دینی ماحول تھا، گھر پہ تعلیم حاصل کی ہوگی لیکن کسی مدرسے کے وہ فارغ نہیں تھے۔ ہوا یہ کہ جب یہ موہان سے علی گڑھ پہنچے، موہان کا قصباتی ماحول، وہاں پہنچے، خاص وضاقتہ میں چوڑی موری کا پاجامہ، ہوائی چپل، ہاتھ میں پان کا بٹوا، خشخشی داڑھی، تو لڑکوں نے ان کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا اور کہا یہ تو خالہ ماں ہے، اور اسی نام پہ وہ مشہور ہو گئے۔ علی گڑھ کے لڑکوں کی ایک تہذیب یہ ہے کہ بڑے بڑے نام دیے ہیں۔ آشفتہ بیانی میری رشید احمد صدیقی کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک لڑکا بیمار پڑ گیا تو حکیم صاحب کے پاس لے کے گئے چند لڑکے۔ حکیم صاحب حاذق طبیب تھے، بڑا نام تھا ان کا، لیکن ان کے ہاتھ میں راشا تھا، جب وہ لکھتے تھے تو شیورنگ ہوتی تھی، لکھ نہیں پاتے تھے۔ تو جب انہوں نے نسخہ لکھنا شروع کیا تو ایک لڑکا اس میں سے بولتا ہے حکیم صاحب آپ کی صدا پہ قربان جائیے کہ آپ بر وقت لکھتے بھی جاتے ہیں اور ٹائپ بھی کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ وہاں کا ایک مزاج رہا ہے۔ ایک تازہ واقعہ یہ ہے کہ وہاں کے شعبہ اردو سے وابستہ تھے ہمارے شہریار صاحب، ان کی غزلیں لی گئی امراؤ جان میں، امراؤ جان بہت ہیٹ ہو گئی اور راتوں رات وہ مشہور ہو گئے۔ پہلے سے تھے، اچھی شاعری کرتے تھے، شعبہ اردو سے وابستہ تھے، لیکن جب فلم میں آئی ان کی گیت اور ہیٹ ہو گئی کہ دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجئے، بچے ایک بار میرا کہاں مان لیجئے، تو غضب ہو گیا، پورے ملک میں اس کا شہرہ ہو گیا۔ تو ایک روز وہ جنہوں نے علی گڑھ کا شعبہ اردو دیکھا ہے کہ بس وہ دروازے سے باہر نکلیے، بائیں طرف جو ہے طہارت خانہ ہے، ان کو کچھ حاجت ہوتی تھی، کچھ تکلیف تھی بسانے میں، تو بار بار ان کو جانا پڑتا تھا شہریار کو۔ ایک دن شہریار صاحب جب وہ طہارت خانے سے باہر آئے تو ٹہل رہے ہیں اور ہنس رہے، ٹہل رہے ہیں اور ہنس رہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی شہریار صاحب وہ سینئر آدمی تھے، کیا بات ہے کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو کہیے صاحب اندر جا کے دیکھیے۔ اندر گئے تو دیکھے جہاں پیشاب کرتے ہیں وہاں لکھا ہوا تھا اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار، دیوار در کو غور سے پہچان لیجیے۔ تو یہ وہاں کے بچوں کی ذہانت ہے۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ ہارون رشید ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، ہارون رشید نے خود مجھے بتایا، اور ان کی زندگی میں بلٹس میں لکھ چکا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کی غیبت شکایت کر رہا ہوں۔ جب یہ گئے اور اس کا انٹروڈکشن کا مرحلہ آیا تو ایک جغادری قسم کے سینئر طالب علم نے کہا کہ ہائے کیا کنگ سائز معشوق آیا ہے یہاں پہ۔ وہ لمبے چوڑے آدمی تھے، ان کو نقم سے نوازا گیا۔ تو وہاں ایک کلچر رہا ہے، اور اسی کلچر نے ان کو خالہ ماں کا خطاب دیا۔ لیکن جب کلاس روم میں اور کلاس روم کے باہر حسرت کی ذہانت سامنے آئی، حاضر جوابی سامنے آئی، جرأت سامنے آئی، تب وہ حیرت سے انہی لڑکوں نے کہا کہ یار یہ اپنا فضل الحسن تو بڑا مولانا نکلا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تمام علماء کرام علماء کے وقار کو برقرار رکھتے تھے، وہ راشٹروادی یا سماجوادی یا کانگریسی نہیں ہوئے تھے، وہ عالم دین تھے اور اس کے لیے اپنی جان لڑانے کے لیے تیار رہتے۔ یہ وہ وقت تھا۔ تو ان کا زبان سے کہ یہ اشار کا پیکر ہے، یہ ذہانت کا پیکر ہے، یہ فراست کا پیکر ہے، یہ علم کا پیکر ہے، یہ حلم کا پیکر ہے، اور ان کو خطاب یہ اس وقت سے ان کو مولانا کہا جانے لگا۔